نعبده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. انتہائی قابل احترام شیخان طریقت ذیشان حضرت صوفی صاحب نقشبندی مدذ العالی و شیخان طریقت، دوستو احباب، نعت خوان حضرات، نقیبان محفل، بڑی خوبصورت آج بچہ نقابت کر رہا ہے ماشاءاللہ اور بیسک ڈرائیور ہوتا ہے پوری محفل کا. آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا بے انتہا بار شکر اور فضل اور کرم ہے کہ اس نے اس بار بھی زندگی عطا فرمائی اور مجھے روشن والا کے لوگوں کی محبت نصیب فرمائی. تقریباً چار پانچ برس سے آنا ہو رہا ہے میرا، اور آج صحیح بات پوچھیں تو پچھلے 15 روز سے طبیعت اتنی علیل اور اتنی خراب ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی آج سفر کرنے کی، لیکن اس لیے آنا پڑا کہ جو محافل کے لوگوں کی محبت ہوتی ہے نا وہ آپ کو جان ڈال دیتی ہے آپ کے اندر. تو کچھ محافلیں ہوتی ہیں جہاں پہ آ کے بڑا پرسکون سا ماحول ہوتا ہے اور دل کرتا ہے بات کرنے کو. یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ میں بالکل علم سے پیدل آدمی ہوں، بالکل نکما ہوں، اس میں کوئی شک والی دوسری رائے نہیں ہے. میں اس پہ کسی قسم کی انتباہ نہیں کرتا. میرے پاس کبھی کوئی ایسی علمی بات اگر آپ کو مل گئی ہو تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہو سکتا ہے، اس میں میری علمی ملمت کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی نے فون کر کے اس گاؤں سے اسپیشل پوچھا تھا کہ جی یہ آج اس بار آپ نے محفل میں بتانا ہے، ٹیلی فون پہ نہ بتائیں گے جی پورنم کیوں ہے. اوپر سے ذوق صاحب نے آتے ہی جلتی پہ تیل لگا دیا سارا، تو جو رہتی سہتی کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تو اس پہ میرا ایک شعر ہے کہ روز لگتی ہے عدالت تیری، روز لگتی ہے عدالت تیری، روز تیری نظروں میں گر جاتا ہوں. روز لگتی ہے عدالت تیری، روز تیری نظروں میں گر جاتا ہوں. توبہ عشق کیا کروں پورنم، روز اسی کام میں لگ جاتا ہوں. کیا کرنی اپنے توبہ، ہم تو اسی کام پہ لگ جاتے ہیں جی. پھر تو مجھے کوئی وہ ہے نا کوئی شعر وغیرہ بھی نہیں آتے، بس ایسے ہی کوئی تھوڑے بہت اگر لکھے گئے ہیں تو یہ کہ قدرت کے کوئی کرشمے ہی ہوں گے. تو یہ ویسے لکھے گئے اور جو لکھا گیا اس میں فرق وہ لکھوائے گئے ہوں گے، اس میں کوئی چکر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی شعر پڑھ رہے تھے تو بچے نے شعر پڑھا، وہ بھی کیا بچہ تھا زناخا، کہ صبا تو جا کے کہہ دے پتر تو نے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ڈبو کے رکھ دیا ہے. صبا کون ہوتی ہے میرا حال دل ان کو سنانے والی، جو اگر ان کو ہی نہیں پتا تو پھر میرے نبی کیسے. شعر لکھتے ہوئے اتنا ابہام نہیں کرنا. یہاں میرا بہت سارے بزرگان دین سے اختلاف ہے. میرے حال دل کا میرے محبوب کو ہوا بتائے گی تو سورہ دہر کی آیت کہاں جائے گی کہ اے محبوب آپ پوچھئے ان سے کہ جب کسی درد دل کو آہ بھرتا ہے تو سب سے پہلے کون پہنچتا ہے؟ آپ کا رب. تو میں 133 آیات دکھا سکتا ہوں جہاں سرکار 133 حدیث دکھا سکتا ہوں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم اعلیٰ ہے. تم وہ جگہ دکھاؤ جہاں میرا پروردگار ہے اور میں وہاں نہیں، وہ جگہ دکھاؤ. تو اس لیے صبا کون ہوتی ہے، ہوا کون ہوتی ہے میرا حال دل سنیں. اسی تو ہوا دیکھیں بڑی بدنما سی چیز ہے، 2 دیواراں تو بعد پٹھی ہو جاندی. انہیں کیوں دسنا ہے؟
تو اس کی عشق کا پابند نہیں ہوں. وہ یہ کہتا ہوں میں کہ مطلب ایک یہ کیفیت ہے، اگر سن لیں تو یہ کیفیت ہے ایک. یہ پچھلے دنوں میں نے لکھی تھی ایک چیز نئی کہ بہت محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. بہت محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، تیری آنکھوں کا نہ بھرنا، توجہ نہ ذرا کرنا. بہت محسوس ہوتا ہے. کیا بات ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں، تیری آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ جگرت جگاتی ہیں. واہ واہ، جگرت، رات کو جاگنا، جگرت. تیری آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ جگرت جگاتی ہیں، بڑی معصومیت کے ساتھ یہ باتیں چھپاتی ہیں. تیری باتیں چھپانا بہت محسوس ہوتا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ایک بات یاد رکھیں، جب عشق کرنا ہے نا تو آسمانوں کی طرح بھی نہیں کرنا، زمینوں کی طرح بھی نہیں کرنا. عشق ایک منفرد چیز کا نام ہے، یہ کی بھی نہیں جاتی، یہ ہو جاتی ہے. یہ پیشہ نہیں ہے کوئی. عشق کے بارے میں صرف اتنی بات کہتا ہوں میں، یہ 5 دن پہلے کا لکھا شعر ہے. آپ کہہ رہے تھے جی مجھے بڑا پسند ہے شعر، یہ تو کوئی یاد ہے آپ کو وہ اصول کیا ہے گلشن کا؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ گلشن کا ہے اصول کچھ یاد ہے؟ بچوں کا ساتھ ساتھ امتحان لیتا ہوں. پچھلے سال نہیں جی 5 دن پہلے کا شعر ہے جی. کون سا شعر تھا بیٹا؟ ذرا میں بچوں کے ساتھ ساتھ امتحان لیتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کدھر جاتے ہیں. جی کیا تھا؟ نہیں جی وہ پورا لکھیں تو پھر پورا بولیں تو پتہ چلتا ہے. ایک شعر ہے جی، بے سبب یوں نہیں سر شام نکل آتے ہیں. بے سبب یوں نہیں سر شام نکل آتے ہیں، ہم بلائیں تو انہیں کام نکل آتے ہیں. ان کو کام نکل آتے ہیں. یہ محبت، یہ چاہت، یہ شفقت. جی بیٹا کس کو یاد ہے شعر؟ میں آج بچوں کا امتحان لے لوں. کس کو یاد ہے؟ چلیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک ایسی خوبصورت سورہ نازل فرمائی جس کا حجم باقی سورہ کے سائز میں چھوٹا ہے. میں معذرت چاہوں گا اگر جو تراجم آپ پڑھتے ہیں میں اس میں سے ترجمہ نہ کروں، کیونکہ حضرت والا شان کو بھی یہ بات پتہ ہے اور پرانے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ ایک بے جرت سا آدمی جرت کر بیٹھا ہے ترجمہ لکھنے کا. تو بس وہ ترجمہ اب لکھ رہا ہوں تو اپنے حساب سے لکھ رہا ہوں، اگر کچھ غلط لگے تو معذرت چاہوں گا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. اور اے محبوب کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے کوثر. یہاں کی لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ احاطہ بندش کا ہے اور یہ بندش کا مقام نہیں ہے. اچھا جو تراجم آپ کو مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے دے دی ہے، اس میں واپسی ہو سکتی ہے. عطا جاری کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سونیا تو مالک جنوں مرضی ونڈ، کوئی پوچھ پڑتیت نہیں ہے دے وچ. اب آج کوثر کو کلیئر کرنا ہے میں نے، وہ کوثر ہے کیا؟ بہت سارے مفسرین اس پہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ہے، آپ کو کوثر عطا فرمائی گئی. بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک پانی ہے، آب کوثر، آب مقام کوثر ہے، یہ وہاں سے جام چشمے پیے جائیں گے. اور جنہوں نے یہاں کبھی درود اور نماز کا جام بھی نہیں پیا وہ بھی آج تمنا کرتے کہ وہاں آب کوثر پئیں گے، جو کہ سراسر غلط ہے. جب اس دنیا میں میٹھے پانی کا ذائقہ چکھنے کی عادت نہیں ڈالی تو اس حوض پہ جانے کے لیے بھی تو منہ ہی چاہیے. اور ان باتوں کے اوپر میرے اپنے بڑے بھائی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اکثر مباحثہ ہوتا تھا. تو کیونکہ بڑے آدمی تھے وہ، ان کی مہربانی وہ اکثر مجھے جتا دیتے تھے، کیونکہ چھوٹوں کو جتانا بڑوں کا شیوا ہے. تو میں ان سے کہا کرتا تھا یہ
کوثر ہے کیا؟ مجھے اس گاؤں سے بہت سارے نوجوانوں کے سوال آتے ہیں، تو میں اس حساب سے آپ کو اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ یہ آب کوثر اس پانی کا مقام اور حوض ہے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم جاری کردہ ہے، لیکن یہ اسی پہ آیت جاری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ بی بی فاطمہ السلام علیہا ہے تو تب بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ وصال فرما گئیں لیکن اپنی اولاد چھوڑ گئیں جو چشمہ جاری رکھا ہوا ہے۔ زین العابدین پہ کروڑوں سلام ہو علیہ السلام پہ، جن کی وجہ سے ہم آپ کو آج نظر آ رہے ہیں۔ یہ کوثر ہے کیا پھر؟ تو آئیں اگلی آیت پہ جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیچھے ایک لفظ رہ گیا جس کو اگلی ایک آیت میں تقسیم کیا گیا، اس سے اگلی آیت میں پھر ایک تقسیم کیا گیا۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی آپ کی امت کو جو خوبیاں کثیر عطا فرمائی گئی ہیں، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یعنی اس امت کا ایک ایک فرد، خاص طور پہ نوجوان، ان عالی شان قسم کے طاقتوں سے مبرہ مزین ہے کہ جو پوری کائنات میں ایک طوفان برپا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک حاضر میں بعید الامکان جنت کی اور دوزخ کی باتیں تو کر لے گا، لیکن یہ سارے انعامات اگر وہ اینڈ پہ ہی رکھے گا تو پھر جینے کا کیا فائدہ تیری نگر میں؟ تو یہ کوثر سے مراد وہ خوبیاں جو میں آج آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے گنواؤں گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوثر اگر محبوب کریم کو ملی تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ملی۔ میں یہ تفسیر اس وقت لکھنا چاہ رہا تھا جب میں جامعہ الازہر مصر میں پڑھ رہا تھا، عمر بڑی تھوڑی تھی اس وقت۔ میں نے یہ تو نہیں لکھا کہ یہ لکھ لوں، لیکن کیونکہ عمر تھوڑی تھی تو اس پڑھنے کے دورانیے میں بہت پیچھے جا کے، جب میری عمر صرف 10 برس تھی، تو میں نے ایک چیز لکھی تھی کہ گوہر سمجھا تھا لیکن سنگ نکلا۔ گوہر کیا ہوتا ہے؟ ہیرا، لال۔ گوہر سمجھا تھا لیکن سنگ نکلا، کسی کا ظرف کتنا تنگ نکلا، جسے نسبت رہی کوسے قضا سے ہواؤں کی طرح بے رنگ نکلا، اور غزل کے رنگ میں ملبوس ہو کر رباب درد سے آہنگ نکلا، اور کوئی بھی ڈھنگ نہ راس آیا پرنم، زمانہ کس قدر بے ڈھنگ نکلا۔ ہم اپنے ہی تناظر میں قرآن پاک کی جہاں سے آیت پسند کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور جہاں سے حدیث سمجھ آئے اتنی ہی ٹھیک ہے۔ اگر بخاری میں ایک حدیث سمجھ آئے تو وہ مطلب کی یا باقی فارغ ہے، 3 جلدیں، اور اگر مسلم سے ایک حدیث ہماری سمجھ میں آئے تو باقی فارغ ہے۔ مستدرک حاکم فارغ ہے پھر ہماری طرف سے، ہمیں اپنے مطلب کی حدیث چاہیے ہوتی ہے۔ آئیں کوثر پہ توجہ کرتے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے۔ اللہ پاک نے ایک اشارہ یہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے بندوں پہ کوئی نعمت اتاریں تو ان سے ملاقات کی پھر ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں۔ جی ہم جب اپنے بندوں پہ تھوڑا تھوڑا ساتھ بولیں گے تو میری ہمیشہ ایک بچے نے فون کیا، میں اگر شکل پہچان سکوں اگر وہ ہو تو اس نے فون کر کے کہا آپ کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے میں گاؤں میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے 10 منٹ تک تے تانوں موڈ بناتے لگتا، اس تو بعد پھر گل سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں کہا پتر مینوں تے تو ڈیزل انجن ہی سمجھیا، گڈی گرم ہوتی 45 منٹ لگ گئے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ اتنی بات سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مقرب بارگاہ محبوب ہونے کی وجہ سے کوئی نعمت ملی، اس کو شیئر نہیں کرتے پہ وہ کیا نعمت تھی، چلو مل گئی، کوئی کوثر تھی مل گئی۔ اگلی ڈیمانڈ آیت میں کیا ہے؟ کون پڑھے گا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ فصلی کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا۔ پھر کہتے ہیں تم پہ نعمت اتاری، ہاں تو ملاقات کرنا، آنا، تو ملاقات رکھتا ہے۔ پھر ونہر، یہاں پہ ونہر جو استعمال کیا مفسرین نے وہ کیا ہے کہ قربانی دیجئے، وہ دا مطلب ہے کہ ایک بکرا لمحے پاؤ تے کام فارغ کر دو، نیور۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو اور تم پہ نعمتیں اتری ہوں تو اپنے اندر کی غلاظتوں کو ختم کر دو کہ یہ قربانی عظیم ہے. بس تو نے لوٹ کے جانا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا, تو نے وعدہ خلافی نہیں کر, تو نے کسی کا حق, یہ قربانیاں کٹھی کر کے انہیں ون ہر کہا. اسے اونٹ فارغ کر کے ہوتا ہے نا بسا اوقات بلاواں آ رہی ہیں جی صوفی صاحب تڑتے, اچھا ایک بکرا دیاں گے وہ والا جڑا آپ بھی وڈی ہے تو گوشت نہیں کھا سکتے, وہ ٹیڈی جہا ہوندا ہے نا, وہ دنوں بندہ لکڑ پکا لے تو 5 منٹ پہلے پک جاندی, اسی قربانیاں دا وہ دے دینے ہیں صدقے واسطے, وہ آپ ہی کر لے گا. اور جواں والا اے صحیح لگے جواں والا. دیکھو حضرت صاحب مینوں کسی نے دتا کوئی نہیں, میں جواں چیک کوئی نہیں کیتیاں, یہ میرے تو نہ پانا تہاڈی مہربانی ہے. ساڈے تے لگدا بھی نہیں, تانوں پتہ ہے سانوں واہ واہ انہیں موجاں لوائیاں ہیں, کہندا محبوب تیری آل اولاد تے صدقہ حرام ہے, شکر. لیکن اے نہیں کیا ایک صدقہ میں آپ کو واضح کر دوں, سیدوں پہ ایک صدقہ, سادات پہ ایک صدقہ جائز ہے, باقی سارے حرام. یعنی وہ خود اپنے نانا کا صدقہ کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی صدقہ نہیں کھا سکتے. یہ ایک صدقہ جائز ہے, اس کے علاوہ نہیں کوئی جائز. تو اللہ نے یہ کہا کہ جب ہم نعمت کسی بندے پہ اتاریں تو اسے یہ کہا کہ ملاقات کیا کرو, اور ملاقات کر کے تجزیہ نفس کیا کرو, پھر اپنے اندر اپنی بیماریوں کو ڈھونڈا کرو, اس کو ٹھیک کیا کرو. اگلے جملے پہ چلتے ہیں, اس میں اس کا سارا ڈیٹیل ہے. کیا؟ ان نشانی, بے شک کون آپ کا ہی کیا رہے گا, نہیں جی پتر بولنا میرے بچے, یہ ٹائم کی کمی نہ ہوتی تو میرا بڑا پیارا بچہ بیٹھا, یہ بڑی اچھی آواز کرتا ہے, میں خود بھی اچھی سنتا, لیکن وقت کی کم تھی. ابتر تریب سے بنا, اس کے معنی ہوتے ہیں خالی ہاتھ رہنا. اگر اس کا ظاہرہ اسباب لیں تو مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل گنی جاتی ہے وہ 2 بچوں پہ گنی جاتی ہے, حضرت امام حسن حسین سلام اللہ علیہ. اور کس کو پتا ہے کہ ابو جہل کے کتنے بچے تھے؟ کسی کو پتا ہو, کسی کے علم میں ہو؟ نہیں ابو جہل نہیں, ابو جہل دی اولاد ہی دلچسپی رکھ دے نے, وہ دے چ نہیں رکھ دے. وہ جدو یزید دی گل کرتے نا, وہ رحمت اللہ لکھ لیندے نے, چاچا تایا یاد رہندا نا, تے وہ نہیں ہوتا. ہاں کتنے بچے, میں تمہیں سادی سی بات کرتا ہوں, مشکل نہیں آتی. کتنے بچے تھے؟ 67 بچے تھے اس کے. کوئی ابھی تک کائنات میں دیکھا کسی نے کہا ہو میرے, ہم تو کہتے ہیں نا میرے نانا ہے امام حسین, کہتے ہیں نا علی کے بچے ہیں. کوئی ہے جو ہاتھ اٹھا کے آپ کو یہ کسی کی سنا ہو کہ میں ابو جہل دی اولاد ہی چون سنیا؟ یہاں لوگ وہی مفسر لیتے کہ ونہر وہ ہے, اور یار اس نے تو آٹومیٹک برباد ہونا تھا, اس کو چھوڑ دو. یہ ونہر اور ہے, یہ ونہر کی آیت آپ پہ اتری ہے, یہ کسی کافر پہ نہیں قرآن اترا, یار اس میں ذکر قرآن نہیں ہے. یہ بتائیں کہ مسلمانوں نے کب تک رہنا ہے؟ قیامت تک. قرآن نے کب تک رہنا ہے؟ تو یہ آیت اگر آپ اس پہ لگا دیں تو یہ آیت تو منسوخ ہو گئی, یہ ختم ہو گئی. پھر تو یہ قیامت تک چلنی ہے, تو یہ آپ پہ خطاب کیا ہے؟ سنو اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں, نعرے مارنے والوں, نماز چھوڑ دینے والوں, میلاد 1 بجے تک کرنے والوں, فجر چھوڑ دینے والوں, اپنے ضمیر کا احاطہ نہ کرنے والوں, اپنے اندر تنگی رکھنے والوں. اتنی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ اتاری کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیا, اس کے باوجود نہ تم نماز پڑھنے آتے ہو, نہ تم قربانی نفس دیتے ہو, اور اس کے باوجود پھر تم کیوں نہ خالی ہاتھ رکھو. میلاد رہ کہ بھی تمہارے حالات نہیں بدل رہے, تم ہو ونہر, تم ہو ونہر. تمہیں اگر آج بھی ہمارے پاس آ کے تویز لینا پڑتا ہے نا آٹا بڑھانے کے لیے, بیٹیاں شادی کرنے کے لیے اگر آج بھی آپ کو میرے پاس آ کے تسبیح لینی پڑتی ہے, اور آج بھی اگر ایک بندہ ہے بڑا منانا ہے تو 10 دفعہ منا لے, معاف تو آپ نے مجھے کر ہی دینا, نبی پاک کی آل ہوں تو اسی جوڑے ہوئے ہیں. حالانکہ میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں. میں نے پچھلی دفعہ اس سے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ میرے نزدیک سیدوں کا جو مقام ہے نا, اگر کہتے ہیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, وہ پھر بتا دوں گا کہ کس طرح ایک آدمی نے اپنی بیٹی بیائی اور آج کس طرح بچی پیدا کی, اور اس کی عمر آج 22 برس ہو گئی, اور وہ لوگوں سے امداد مانگ کے اس کی شادی کرے گا. 22 برس کہاں سویا تھا؟ کیوں سویا تھا وہ؟ مجھے آج میں انعام دے دوں گا
بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اس کس کیفیت پہ سب سے زیادہ اذیت ہوتی ہے قبر میں؟ اور مجھے ایک بڑے ایسے کامل بزرگ نے یہ بات بتائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں اذیت میں پایا اور آپ کو میں نے زیارت میں دیکھا تو آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے میں اذیت میں ہوتا ہوں. آج آپ کو یہ قیمتی تحفہ دینے لگا ہوں. اور وہ جو شخصیت جن سے میں نے سنا وہ میرے نانا تھے علامہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ میری حیاتی میں دوبارہ نہیں کھولے گا. میں نہیں, آج میں سٹیج پہ کھولتا ہوں. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سرکار دو عالم سے ان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ جی تو ان سے ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ پتر ہوتے تینوں لتر پہنے نے نماز نہ پڑھ کے. نماز دیکھو انہوں نے ایک احسان ڈالنا تھا. کون سی امت ہے جس کو 50 دی ہوئی 5 دے کے 50 کا ضم کر دیا؟ پروفٹ 50 دا پڑھنیاں تو کیا ہوا؟ وہ کون سی تکلیف ہے جو آپ کو چاہتے ہیں اور ابھی بھی آپ عاشق رسول ہیں؟ میں ایک نعرے سے بہت ڈرتا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا. یہ جو ہوتا ہے نا لبیک یا رسول اللہ, اس سے جتنا میں ڈرتا ہوں نا میرا ترا نکلتا کسی کا بھی نہیں نکلتا. میں نہیں بولتا ہے نعرہ لبیک یا رسول, میں نہیں بولتا بھائی, تسی بول لیا کرو. کیوں مجھے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ تو آگے سے جواب آ گیا لے پترا حاضر آتا, کس منہ نہ کھلواں گا سامنے, اوقات ہی نہیں اندر بہن دی. کس طرح کہیں گے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اگر جواب ہی آ گیا تو؟ یہ ایسے ایسے کرنے سے اور ایسے ایسے کرنے سے عشق نہیں پکتے, عشق جان دے کے پکتے ہیں. گلشن کی آرزو نہ کر, یہ میں نے پرسوں شعر لکھا تھا. گلشن کی آرزو نہ کر, گلشن کا ہے اصول, پانا ہے اگر پھول تو کانٹوں کو کر قبول. میں نے ایک دن پھول کو دیکھا غور سے تو میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا گل کیسا ہے؟ کہتا ٹھیک ہوں, لیکن تجھے اس سے کیا؟ تو مجھے اپنے مردوں پہ ڈال دے گا یا خوشی والے دن کسی کے ہار میں پدو دے گا, اور اگر بہت زیادہ کسی غمگینی کی یا حالت شاعری میں ہوا تو مجھے سونگنے کے بعد ہاتھ سے مسل دے گا. تو میرا حال کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا برا من آ گیا. حماد الحسن اٹکیلیاں, کتاب اٹکیلیاں, میری نئی کتاب آ رہی ہے اس کا ایک عنوان ہے. میں نے کہا تو برا من آ گیا گل؟ اس نے کہا ہاں برا من آ گیا نا. آپ نے شاہ صاحب مجھے کبھی اکتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں, ٹائم نہیں ہوتا. جو میرے اپنے پیدا کیے ہوئے بچے ہیں جو اللہ نے نعمت کے طور پہ اتنے خوبصورت دیے ہیں, ہمارے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم ان کو اگتے دیکھ لیں. گل تجھے کون دیکھے؟ اس نے کہا پھر غور کرو, اور اشارہ کیا نیچے کی طرف. میں نے نیچے کی طرف اشارہ نہیں سمجھا. میں نے کہا یار تھوڑا کھل کے بتا. اس نے کہا بات یہ لوگ آتے ہیں تنی سے توڑتے ہیں چلے جاتے ہیں. شاہ جی نیچے اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس تنی پہ جتنے کانٹے لگے ہیں میں ان کو چڑھ کے عبور کر کے اوپر پہنچا ہوں. اگا نہیں ہوں, میں اگا نہیں ہوں. اور آپ کے لیے کیا ہوں؟ بس میں اگا نہیں. آپ کو پھول بننا ہے تو کانٹوں کو, گلشن کی آرزو نہ کر, گلشن کا ہے اصول, پھانا ہے اگر پھول تو کانٹوں کو کر قبول. یہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا میری جان, یہ چھوڑنا تو نہیں پڑے گا. اور یہ پھول ایسے نہیں ہو جاتا. آپ بڑے خوش قسمت یقین کریں کہ ملاشی پہ آتے ہیں تو شہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے 10 روپے دے کے تو چلے جاتے ہیں. آپ کہتے لو جی ساڑھے مور لگ گئی جی. میرے بابا سرکار الحاج یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کروڑوں سلام آپ کی مرکز اعلیٰ پہ. میں میلاد میں بیٹھا وہ جرت نہیں کر رہا ہوتا میں جا کے میں مل آؤں بس کسی طرح کہ میں مل آؤں, جرت نہیں. سوچ رہا ہوتا تھا, ایسے دیکھتا تھا, کبھی ہاتھ سے بات کرتا تھا. یہ کہتا تھا گندا, تو جا کے ملائے گا, تو ملائے گا, بیٹھ جا بیٹھ. ایک دفعہ محفل میلاد میں سوچا, 2 دفعہ سوچا, 3 دفعہ سوچا, چوتھی بار فرماتے ہیں شاہ جی ادھر آنا. تمہیں پیچھے کوئی شاہ جی ویکھنا شروع, کوئی اور شاہ جی بھی تو ہوں گے, درجن شاہ جی نے تھے. میں نے کہا نہیں وہ شاہ جی نیئر شاہ جی. میں آیا بھاگا آپ کے پاس, آپ ہاتھ پکڑ کے میرا چوم کے کہتے ہیں
وہ کیا کہیں گے آپ کا ہاتھ گندا ہے، میں کیا کروں گا پھر؟ یہ دل کی کیفیت ہے، اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر میں ندامت ہی نہ کرتا تو کیا پروفٹ ملتا؟ جی حدیث شریف میں سنے ایک نوجوان لڑکا، نوجوان شخص جب توبہ کرتا ہے کیا ہوتا ہے عدیل؟ منادی کر دی جاتی ہے مغرب و مشرق. کیا مغرب و مشرق منادی کر دی جاتی ہے، اے لوگو اس بندے کی تعظیم و توضیح کرنا، ہم نے اس کی رزق میں برکت ڈال دی، اس نے ہم سے سچی توبہ کی ہوئی ہے. اسے توبہ ہے، ایک تحفہ ہے چھوٹا سا توبہ، منادی کر دی. ہم آج دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انا آتینا کل کوثر، کوثر کثیر کا لفظ ہے کہ نہیں ہے جی؟ یہ سے کثیر میں استعمال ہوتی کہ نہیں؟ کثر میں ہوتی کہ نہیں؟ کثرت میں ہوتی کہ نہیں؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی خوبیوں والی امت، آپ کی ہیں اس وقت امت خوبیوں والی. پھر یہ آیت کیا کریں؟ نکال دیں قرآن سے یا نہ پڑھا کریں، اوور کر لیا کریں، اوور ویو آگے چلے گئے. وہ خوبیاں کیا تھیں؟ صرف ایک ہی پیدا کر لیں، بیٹیوں سے محبت کیا کریں، بیٹیوں سے محبت کیا کریں، بیٹیوں کو تعلیم دلوایا کریں. ابھی مجھے سوال کا جواب نہیں ملا کہ وہ کون سی حرکت آپ کرتے ہیں، آپ کی وہ کون سی کیفیت ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. بڑی قیمتی بات ہے، جواب نہ دیتا مڑ میں بھی کار چلا جا سکتا جی. تو جنہ دو کی انہوں نے لتر ماری ہے، پھر کی کری؟ نہیں یہ نہیں ہے. بچیوں کی شادی ہماری وجہ سے ڈیلے ہوتی ہے. دو جیو کے ڈرامے دیکھ لینا، میں ایک رائٹر ہوں، میں نے بڑا کچھ لکھا ہوا، مجھے دو جیو کے ڈرامے دیکھ لینا، تو جس سٹینڈرڈ کا ڈرامے کا جو پیچھے عکس بندی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے بعد جو ہمارے ویو میں لڑکا آتا ہے نا، وہ سن لبدا ہی نہیں. بلکہ میں ایک نویں گل لکھی کیلے دے چھلکے کتاب دے وچ، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ میں نے یہ لکھی ہے کہ ہماری بیٹیوں کا معیار آپ کی نظر میں یہ ہو گیا ہے کہ جب آپ ہماری بیٹیوں کی شادیاں کے لیے آئے نا ہماری بیٹی دیکھنے کے لیے، تو سب تو پہلے بڈھی وردی ہے کچن دے تے بات وچ جے تے صاف ہوئے تے کڑی قبول، ورنہ نہیں. تے میں کہنا انج تے چلو کڑی قبول ہو گئی. تے جے اللہ مہربانی کرے کام پٹھا ہو جاوے کہ کڑی والے بھی کہن جتھے منڈا جس مارکیٹ وچ کام کردا سا میں دا باتھ روم ویکھ کے دینا، دسو کدا پتر ویایا گیا؟ کدی اپنے مارکیٹاں دے باتھ روم ویکھے جے؟ کوئی مہمان واڑ سکدے اودے وچ ہیں حضرت جی؟ ہو سکتا ہے؟ لو جی منڈے لٹک گئے ہوں، کڑیاں نقص کٹ دیں تاڈے چ نکلنے. معیار یہ ہے کہ واش روم صحیح ہوگا تو میری بیٹی کی شادی ہوگی، نہیں ہوگا تو وہ بھائی لاہور کا رواج ہے. کیا ہو گیا ذوق صاحب؟ کراچی والے بیٹھے ہیں، پوچھیں ذرا. انج کر کے بڈیاں نے وڑنا ہے، چاہ یہ اندر نہیں گئی، میں ذرا تینوں پہلے ہی آ گیا پیشاب. چلو انہوں ٹیل ویکھن گئی کہ جنہیں واش روم دے فرنیل پائی کہ نہیں پائی، صاف ہے کہ نہیں. ساڑی تیاں دے معیار رہ گیا. یہ لاہور کا بھئی، یہ لاہور کا رواج ہے سونیوں. کون کردہ من چیلنج آ جاوے؟ یہ معیار ہے. بیٹیوں کو بیائیں. آج ایک وعدہ کرے میرے سے، جس نے بھی گھر جانا نا، جا کے صرف سورہ فجر کی آیت نمبر 14 سے لے کے 19 تک پڑھنی. وعدہ کر لیں ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کر لیں، یہ وعدہ ہو گیا. لو جی تاڑی زندگی دے ادھے غم نہ تل جانا، اس تو بعد تے نا سیدیں چکڑا دیا گا. جی آیت سمجھ آ گئی اور ہے بڑی آسان. غم تل جاسن، سورہ فجر آیت نمبر 14 تا بس انہوں پڑھنا ہے. ایک واری پڑھنا ہے، پھر ترجمہ پڑھنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر ترجمہ پڑھنا ہے. لو جی سویرے مسئلے نہ حل ہو جاندے پھر آہاں. تسبیح کا میں قائل ہی نہیں ہوں شروع سے، میں تو کسبی کا قائل ہوں. میرے نانا بکریاں چرا چرا کے اپنی نبوت دے نال چل دے رہے، 9 بڑھیاں پالیاں. وہ تاڑے کو 3 ٹائم اوور ٹائم لا کے بھی ایک بڑھی نہیں پالنی پئی. کہاں دیا گلہ کرتے پہ تسی ساڑیاں
پتہ ہی نہیں. مجھے کسی نے کہا سید جی آپ تو بادشاہ ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں اسی تو چرواہے ہیں دی اولاد ہاں, تو سانو کتوں ودان ڈے ہیں, ہم سادات ہوتے ہم بادشاہ ہوتے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا, انہوں نے کہا جی عراق سے آیا ہوں. اب پھر مدینے میں بیٹھے تھے آپ اس وقت, تو کہیں جی وہ مسئلہ پوچھنے لگے, بندہ آتا ہے آدمی بیٹھا ہو مچھر آ جائے بندہ مار دے, اس کا جو خون لگ جائے تو مطلب نماز ہو جاندی. سمجھ آئی گل؟ نماز میں بیٹھے تھے اتنا آدمی مچھر آ کے پاس بیٹھ کے ایسے مارا مر گیا. اور ایک اور نالج میں اضافہ کر دوں, شاعروں نے پتہ نہیں کہ پٹے کتے کام کیے ہیں. جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے ہیں, مدینے میں کبھی کوئی کتا نہیں پایا گیا. اس لیے فوراً سے پہلے مدینہ کا کتا بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ہم اشرف المخلوقات اور بلند و بالا امت ہے ان کی, ہماری شانیں تو آسمانوں پہ لکھی ہوئی ہیں. ہم نے کتا کیوں بننا ہے بھائی؟ کتے تے وہ بنن جڑے میرے محبوب دے انکاری نے, تے اسی پٹا پائیے تے تروندے پھریے. مالک کتے نہیں بنتے. مالک کتے کا تو بنے آج تک مالک. ہماری ناز برداریوں کے لیے ان کے پاؤں سوج گئے, آپ ہیں یہاں کتے بن رہے ہیں. پہلے بندے تھے بن جائیے, پہلے بندے تھے بن جائیے, کتے کتے بن. مانا کے 7 صفات کتے کی ایک انسان کے اندر ہو تو ولی کامل بن جاتا ہے, 11 ہو تو غوث بن جاتا ہے. جس وقت کہیں گے میں آپ کو اس کی تشریح بھی کر دوں گا. لیکن اس بات کی طرف واپس چلتے ہیں جو اصل مدعا تھا میرا, کہ جب ہم کو نعمت ملتی ہے, جب ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی نعمت ملتی ہے, مطلب ہمیں بیٹی ملی تھی, پتر ملیا ہے, تھا خسرے تھے نچانا ہی ہوئے گئے ہے نا, پہلا کام. بیٹی ہو جائے تو پھر ہو گئی. یہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, میری بیٹی ہوئی فاطمہ میموریل لاہور میں, تو اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی. ایک اندر سے یہ چیز آ گئی کہ دیکھو برا نہ منانا, پتر تانوں چاہیے اللہ تانوں بتھیرے دے. اسی دھیاں اس لیے سید مانگنے ہیں کہ جو بی بی فاطمہ دی کوئی شگرد ودیاں جانیاں نا. آپ کو پتہ ہے میرے خاندان میں بیٹی کا نام زینب نہیں رکھتے, ہمارے خاندان میں بیٹی کا نام زینب نہیں رکھتے. پتہ ہے ہمارے خاندان میں نہیں رکھتے. کیوں؟ اگر بازار میں میں نے دادا ہی سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی یہ ہم کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے بیٹا دیکھ مثال کے طور پہ میں نے زینب کو کہا بیٹا یہ 10 روپے پکڑ چیز لے آ. وہ چیز لینے گئی, مجھے کوئی چیز یاد آ گئی, میں نے پیچھے سے کہا زینب, تو پتر سن میرے اسی اس نا نو بازاراں وچ آواز لا کے نہیں لاندے ہوندے. پتر بازار ہی آواز لانی پی جائے گی زینب دے نا دی. وہ تے انہاں بغیرتاں نے لائیاں سی, تے جے اسی بھی اولاداں رکھ کے لاواں گے تے کی بنے گا؟ زینب کر کے نہیں بلانا, ہم نے وہ نام ہی رکھنے بند کر دیا. جی تو جب ہمیں نعمت ملتی, میری بیٹی ہوئی تو میں نے وہ پتہ نہیں کیا ہوا, میرے سے طبیعت میں کوئی آئی, کیفیت آ گئی, میں نے ڈبہ لے کے بانٹنا شروع کیا, میں نے نہیں پتہ لگا, میں ایک بڈھی کو لورے پتہ نہیں 3 باری چلا گیا. انہیں میں نے کر کے ویکھیا, پتر کافی صحیح تھی, پتر لگتا تینوں اللہ نے بڑا چونکرا پتر دیتا ہے. میں نے ایسے کر کے دیکھا, میں نے پتر, میں کہا ہاں جی 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 جی. وہ جڑا میرے نہ وڈن دیا سی کہنا شاہ جی پتر دیتا ہے. میں نے اسے کہا پتر, کہتا جی یہ جھوٹ نہیں ہو گیا, آپ نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا میرے سامنے. میں نے اسے کہا بیٹا آجا, آج بھی نہیں رو لیا, آیا. وہ جب بیٹھ گیا مٹھائی بانٹ کے, وہ اتنی بانٹی ہم نے مٹھائی کہ وہ بیٹی تھی بادشاہ. تو کہتا جی وہ کیسے پتر کیسے؟ میں نے کہا سنی یار, حقیقے کا اصول بتا دوں ذرا. فقہ اصول الباری میں لکھا ہے کہ جب عام سید زادوں کے علاوہ کوئی حقیقہ کرے نا اپنے بچے کا, تو کیا کرے بھلا؟ پتر کے 2 بکرے اور بیٹی کا. سیدوں کا یہ الٹا ہے کہ سیدوں کی بیٹی کے 2 بکرے ہیں اور بیٹے کا 1 بکرا. تے ذرا دسو موازنہ کر کے, ذرا تکڑی تول کے. میں جھوٹ بولیا سی؟ پتر سی تاڑے صاحب تسی اپنی اینک وچ ویکھ رہے سن نا, مائی سید زادی تے نہیں نا سی.
تو وہ اینے کہ جو پتر سی اسی بھی صحیح تو لیا تو 3 واری لڈو کھا تینوں کی ٹینشن میں کہا بھی تینوں شوگر دی کوئی پرابلم ہے تو پھر اسی ادھر کو کھو لینے ہیں مطلب لوگوں نے نعمت تے رحمت جو فرق نہیں کرنا. میں دس دینا میں نے اپنی شاعری میں اس کا فرق یہ نکالا ہے کہ جو پیاس ہوتی ہے نا یہ رحمت ہوتی ہے بار بار لوٹ کے آتی ہے. جو پانی ہوتا ہے وہ نعمت ہوتا ہے اس لیے پانی ختم ہو جاتا ہے سیراب ویراں ہے اس کے بغیر لیکن بار بار پیاس آتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے یہ آپ کا ساتھ نبھاتی ہے. اس لیے اللہ کو نے اپنے محبوب کو نعمت نہیں نہ کہا رحمت کہا. اور جب عقل سے کم لوگ سامنے نظر آئے تو ایک آیت میں اسے نعمت بھی کہہ دیا. محبوب کے وجود کو رحمت کہا ہے ان کی موجودگی کو نعمت کہا ہے. اب آپ کا وجود ظاہرہ چلا گیا ہم کہیں گے نعمت تو نہیں ہے. ہاں رحمت تو باقی ہے ابھی بھی باقی ہے. تو کیا جب ان کو ایک اوسر ملی کثرت قانون کثرت چاہت کثرت رفت ملی تو کیا اس کے بعد ہم نے شکر کیا؟ کیا ہم نے شکر کیا؟ کبھی گئے نہیں نا. ہم پرائی بیٹی بھی آ کے لے آئے ہم نے کبھی شکر کیا؟ آدھے سے زیادہ لوگوں سے پوچھتا ہوں یار پہلی رات جناب معاملات کے جب سٹارٹس ہونے لگے تو کیا ہونے لگا اس نے گلا باتیں کر دیں انہوں نے دسے میں نیلا رنگ بڑا پیڑا لگ دی میں تم دس دوں بس تے گوبھی گوشت تو پکانا ہی نہیں نا تے ماں میری جو بھی کہے نا بس تو سننا ہے. یار نماز شکرانہ پڑھی تھی اچھا وہ پڑھی دی ہے. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زناف کہتے ہیں پہلے دن کی رات کو تو اس میں 2 رکعت نماز شکرانہ نفل کہ میں یا اللہ یہ دے میں آپ کو ایک آج بات بتانے لگا ہوں. جب آپ کو کوئی بیٹی دیتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اہل زمین نے قبول کر لیا. کیا کیا؟ اہل زمین. جب آپ کو اللہ اس کے بدن میں سے بیٹی دیتا ہے آپ کو پھر اہل آسمان قبول کر لیتا ہے کو رب قبول کر لیتا ہے. اس لیے میرے کسی بندے کے 10 بچے ہونا میں کہتا غریب جا آدمی ہے کہنے کی کرنا ہے موڑا ہی ہے وہ غریب ہے بیچارہ جس کے پاس بیٹی نہیں غریب آدمی جس کو آپ بیٹی کسی کی لے گئے آپ کو قبول کر لیا دنیا نے کیا ہو وہ کہنا چل 5 6 7 ایسی چیزیں ہیں بندے دے پترا نہیں تھی دے دی کوئی گل ایسی ہے نا. تو جب اس کے بدن میں سے اللہ آپ کو بیٹی عطا فرماتا ہے اللہ کہتا ہے جا جتنو قبول کیتا ہے جی. تو جب نعمتیں ملیں کوئی نعمت ملے کثیر نعمت ملے قلیل ملے اس پہ شکر کریں. ہماری ایک بہت بری سی عادت یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ ملتا ہے لیکن یاد صرف وہ رہتا ہے جو نہیں ملتا. یہ ایک پیڑ ہے جی جو بہت کچھ ہے نا انہوں گنن میں تسبیح کوئی نہیں کول جڑی نہیں نہ ملی آہو تینوں میں ہی لبا سا تینوں میں ہی ربا لبا سا اسی نقطہ یا جماعت پہ پھنسے ہوں گے. تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ ون ہر. پھر آج اینڈ والی آیت پہ جا کے اپنے موضوع کو کیونکہ مجھے ٹائم آج تھوڑا سا قلیل ہے نا جی. یہ کیا بات ہے میری والی تسی پپر گئے ہو انہوں نے کہہ رہے تھے ذرا ہاتھ ہولا رکھنا. تو ون ہر آئیں اب ون ہر کی طرف ہم تھوڑا سا چلتے ہیں پھر میں نے بیک پہ جانا ہے اور آپ کو سیدھی بات سمجھانی ہے. کیا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اس کے باوجود سکون ہے ویسا جو جیسا لوگوں کو ملا کرتا تھا؟ نہیں ہے نہیں ہے نا. کیا ہم میلاد شریف مناتے ہیں تو جو نہیں مناتے اس کے انکاری ہیں وہ ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق ہے؟ علامہ صاحب کوئی فرق ہے؟ مجھے دن لگا وہ نہیں نا میں چھیڑ سکتا مینو نا تسی یہ گل سمجھاؤ کہ کوئی چھوٹے بھرا دی شلوار پا کے آ جاتا مسیتے یہ گل نا میرے گھر یہ مینو خراب کری آ رہا ہے مینو پتہ ہی نہیں انہاں گلاں دا معصوم بندہ میں یہ لینے ذوق اپنے کو کٹ دینا میرے کو لینا شروع کر دینا. یہ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں ٹیکہ لوا دینا تھا وہ تو نام ہی انہوں نے مٹھا جے میں 4 باری ملیا میں نے شوگر ہو گئی. سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق حق جاری علماء اہل سنت زندہ باد.
نیم کے پتے، نیم کے درخت اس لیے کم ہو گئے ہیں گاؤں میں کہ اب گھروں میں تلخی جو بڑھتی جا رہی ہے. آپ قدرتی بات دیکھیں، جسے شوگر ہو گئی ہے وہ اتنا ہی چڑچڑا ہو گیا. حالانکہ بندہ کہنا تیرے تے میٹھا ود گیا تو کی کرن دیا، وہ تھوڑی دیر بعد سیدھا ہونا کہنا میرا دماغ خراب ہوا یہ پیچھے ہو جائے. وہ بڈھی نے پہلے باری دسو نا تیرے بندے نے شوگر ہو گئی، کہندی یا اللہ تیرا شکر. وہ جو تو 2 دن چاڑا پاندا ہے کہندی یہ پٹھا نہیں ہو گیا کام. اچھا شوگر ہے نا ہے، کہندے یہ نا ہی اور انہوں پتیسے کھوا رات نو سون تو پہلے کہاں پٹھا پٹھا ہو گیا. اور میں اس لیے اپنے لاہور کی ایک شادی میں گیا تو پھر میں نے اس پہ ایک بات لکھی، لاہوریوں کے بارے میں اسپیشل لکھی کہ کیا تمہیں خبر ہے کہ شادی حالوں میں کرسیوں کے اوپر غلاف کیوں ہیں؟ کیا تمہیں خبر ہے؟ نہیں. وہ اس لیے کہ عورتیں جو نیم برہاں ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کے کپڑے اتارے اور کرسیوں پہ چڑھا دی. نیلی پیلی چٹی کرسی اے 500 دی رینٹ ملے گی 1000 روپے دی، کہنا 1500 والی کیڑی، کہندا اے جے تے 2 گلاف نے، کہندا ٹھیک ہے. بانی تے ننگی بڈھی ہے نا اوتے، او جی دی انیاں باواں انہاں کہندا آ واہ 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 واہ. زمانے والے کی کہن گے لو دسو صوفی جی بڑا لگدا بندہ. ہم نے اپنی کرسیاں جو ہیں وہ ڈھک لی ہیں اور اپنی عورتیں ننگی کر دی. پھر تلخی تو بڑھنی تھی. پھر جب سارے معاملے خراب ہو جاتے تو پھر پیر صاحب یاد آ جاتے ہیں. پھر پیر صاحب یاد آ جاتے، تویز کے لیے پیر صاحب یاد آ جاتے، تسبیح کے لیے یاد آ جاتے ہیں. وہ استخارہ سسٹم تے نویں کھلا ہے نا بھئی تسی لگے رہو صوفی جی اسی ویلے ہیں. اب میں نے ایک نئی پڑھی ہے، میں نے ایک ایڈ پڑھی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے حضرت، آپ بھی شاید آپ نے سنی ہو. اپنے مرحومین کے لیے 1500 روپے میں نفل نمازیں پڑھوائیں. جڑے بابے مر گئے ساڈے کو تے ٹائم نہیں نا، 1500 روپے دیو دے حساب نال پیکج ہے اینے نفل پڑھ دیں گے. 2000 روپے دے لینا تے اودے لینا. لاہور نواں کام شروع ہوا. لاہور تانوں پتہ ہے ساڈے لاہور ہی تو سارے کام شروع، جڑی تبدیلی آئی الحمدللہ اوتے ہی آئی ہے. حضرت صاحب کیا بات ہے، کیا اوتے ہی تے آئی ہے. وہ کیا وہ کس طرح وہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ رنگ برنگی خطاب کر کے چلے جانا ہے حقیقت. آپ ون ہر ہیں. بھاڑ میں گیا جا کے وہ اتبا شیبہ ابو جہل، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے اس کا ذکر کرتے پھرے. میں نے کبھی آج تک، میں آج ذکر کرنے لگا ہوں، میں یزید، یہ بچے کو 26-29 سال ہو گئے میرے ساتھ، میں نے ذکر کا کبھی کیا آج تک یزید کا ذکر؟ اپنے واسطے ٹائم نہیں گا، پرایاں نو یاد کون کرے. میرے پاس امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے اتنی بڑی کتابیں پڑھی آج تک، اور آ کے زندگی ختم ہو گیا اور آ کے محبت نہ ختم ہوا. اس بے غیرت پہ بولنا ہے میں نے کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا، اس پہ بولنا ہے. یاد رکھو جسے مارنی ہو تلوار کی نہیں مارتے. میرے نانا امام حسین بتاتے ہیں رویے کی مار کے مار دیتے ہیں. ہم نے رویے کی مار یہ ماری کہ امام حسین نے تلوار نہ نکال کے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تو نے تلوار نکالی ہوئی ہے، تو مار دیں، میری یہ بے رویت ہی تیری موت کا باعث ہے. جا، میں زین العابدین کا اولاد ہوں، بچہ ہوں ان کا. پچھلی دفعہ واقعہ سنایا تھا شاید کہ ان کے پاس رات کو ایک دروازہ کھڑکا تو دروازہ کھولتے ہی ایک شخص آپ کی چھاتی پہ آگ لگا، آپ گر گئے. اس نے جلدی سے کنڈی لگا دی تو آپ نے لالٹین کر کے ایسے کر کے دیکھا نا کیا ہوا، کہتے پولیس پیچھے پڑی ہوئی. چپ. اچھا پھر پناہ چاہیے، لفظ کا نا پناہ چاہیے. تو ایسے لالٹین پھر دوبارہ کی، ایسے شکل دے کے مسکرا کے کہتے دی. چل. کمرے میں گئے تو بیٹھنے لگا، کہتے ٹھہر جا. نئی چادر نکالی، نئی چادر بٹھائی، سلا دیا. کہا صبح ہونے سے پہلے اٹھا دوں گا، ذرا تھوڑی نیند کر لے، جگراتے میں لوگ گر جاتے ہیں. صبح ٹفن بھی باندھ کے دے دیا. اٹھا کے کہنے لگے چل جا. جب دوبارہ ایسے کر کے ایک دفعہ دیکھا نا تو اس نے بھی غور سے دیکھا تو کہا زین العابدین. کہا زین العابدین. آپ جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ ہاں جانتا ہوں. واقعی جان گئے ہو؟ پہچان گیا ہوں. کون ہوں؟ کہا وہ جس میں میرے بابا کا سر نیزے میں پرو کے اوپر کیا تھا وہ ہے نا. کہتے ہاں. رات کو سویا تھا خراٹا مار کے تو گردن اڑا دینی تھی. کہتے تیرے ظرف کا توڑی ہوں. تو یہ اتنی خدمت گاری کیوں کی ہے؟ کہتے یہ بھی بے سبب نہیں کی.
بے قراری بے سبب نہیں غالب، اور ایک کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ کہا یہ کس بات پہ کی ہے؟ یہ اس بات پہ کی ہے کہ چاہے تو نے نیزے پہ پرویا تھا، لیکن تو نے کیونکہ میرے بابا کا سر بہت بلند کر دیا تھا تو عام لوگوں کو ذرا آرام سے نظر آتا تھا اور بلند ہو گیا تھا سب سے، تیری مہربانی ہے جس کو انہوں نے سر گرانے کی کوشش کی تھی تو نے اسے بلند کر دیا تھا، یہ میں نے اس کا پروفٹ دیا تمہیں۔ تو نے تو بتایا نیزے پہ سر چڑھا کے کہ ہمارے سر لوگوں سے ذرا اونچے ہی ہوتے ہیں، میں نے اس کا پروفٹ دیا۔ تو یہ اس زینے کی بات ہے، آپ کو اس زینے کے ساتھ چلیں گے۔ آپ ونہر کیوں ہیں؟ آج یہ قصہ لے لیں، آپ تو سارے سمن بکمن عمین ہم ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے نانا رحمۃ اللہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی امتی غریب ہو۔ دروشی پڑھ لیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سب سے زیادہ اذیت اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ غریب ہو۔ آپ ونہر ہیں یا یہودی ونہر ہے؟ آپ ونہر ہیں یا عیسائی ونہر ہے؟ آج تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، آج تو اس کے پاس موبائل اس نے ایجاد کیا، آپ نے کیا ایجاد کیا؟ رات تک جاگنا ہوتے بیٹھنا۔ سیٹلائٹ سسٹمز اس نے ایجاد کیے۔ میں سائنس سے تعلق رکھتا ہوں تھوڑا سا، مطلب ہوں تو میں بالکل ان پڑھ سا بندہ، مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا۔ مجھے نہیں پتا کہ نعت میں 2 گردانے اگر نیچے آ جائیں تو 2 انترے اوپر ہونے سے ایک کتھک بدل جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سرگم میں سارے گاما پادہ نیسا کیا ہوتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے یہ باتیں، سادہ سا بندہ ہوں۔ چنگے سادے، ہاں جی جی سبحان اللہ، میں نہیں جانتا، لیکن کیا کہ سیٹلائٹ بنانے والوں نے، موبائل بنانے والوں نے، سب کچھ کرنے والوں نے کہیں مسلمان کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک بڑی گندی سی عادت یہ ہے کہ جب کوئی کامیاب چیز اور دنیا پہ چھا جانے والی چیز آتی ہے تو ملا جی کو سب سے پہلے اس پہ فتویٰ لگانا آتا ہے اور 3 مہینے بعد اسے ماننا آتا ہے۔ پہلے لاؤڈ سپیکر نکلا، مولوی صاحب نے کہا فارغ سارے، مکے دے وچ بھی او دی اذان دے وچوں نماز پڑھدا ہے۔ انشورنس لائف آئی، یہ نہیں تحقیق کی کہ یار یہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی صورت میں سٹارٹ کی تھی، ہم نے فوراں سے پہلے حرام کا فتویٰ لگا دیا۔ اب قبول کر لی دنیا نے۔ اس کے بعد ٹی وی آیا۔ اب ملا جی جب آپ سوئے ہوں گے اور ٹیلی ویژن نہیں دیکھیں گے اور آپ انٹرنیٹ سے نہیں واقف ہوں گے تو بھائی مردود آپ ہیں، کیونکہ آپ کو 4 مہینے بعد پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ نقش و نگار بنا دیے گئے، وہ تو نشر بھی ہو گئے۔ 4 مہینے بعد ملا جی آپ کو یاد آیا کہ آپ نے ممبر رسول پہ گالیاں دینی تھی۔ ہر نئی جدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مزین ہونا چاہیے، ہر نئی چیز کے ساتھ، ہر جدت کے ساتھ۔ میں اپنی بیٹیوں کو کم از کم ڈبل ایم اے سے نیچے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا، میری بیٹی ایک ٹرینر بن رہی ہے، بیسک ویمن ٹرینر بن رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ میری 4 سال کی بیٹی ہے، وہ خود ٹرینر ہے، وہ یعنی اپنے 4 سال کے بچوں کی جو ہے نا وہ ٹرینر ہے، ویسے وہ لیڈر ہے۔ تو کیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بولنا سکھایا۔ میرے بچوں میری داڑھی دے کے پگڑی دے کے یہ ڈرتے، لو جی ان فتویٰ لگ جانا جی، آ گیا جی بچوں۔ وہ مجھ سے آگے پوچھتے بابا ڈوریمون کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا آج ایکسپلین کریں ڈوریمون کیا ہے۔ میں نے جس طرح ایکسپلین کیا میرے بچوں نے ڈوریمون بند کر دیا خود ہی، میں نے نہیں بند کیا۔ میرے بچوں نے ڈوریمون دیکھنا ہے، میں نے کہا بیٹا میں بھی دیکھنا ہے۔ ٹی وی لگایا، ڈوریمون دیکھا۔ اس میں 4 کردار ہیں، جیان، نوبیتا اور سوزوکا، ہے نا۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا تو میں نے تیسری قسط میں ان کو ایک بات بتائی۔ میں نے کہا کیا جو نوبیتا ہے یہ بچہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا بابا آپ بتائیں کیا ہے؟ میں نے کہا جو بچہ صرف ڈوریمون کے گیجٹس کے اوپر پڑھتا ہو، اسی کی گیجٹ کی مدد سے ہر کام کرتا ہو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں تو یہ ہے کہ میں ایک ملاشی میں بیٹھا تھا، سرکار نگینہ رحمۃ اللہ خطاب فرما رہے تھے، تو میں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ بچے بیٹھے نا، تو ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا ہو وہ پھر بھی کہیں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں فٹافٹ یہ سدھا ہو گیا، میں کہا کیوں ہے، ان پہ آسرا ہے۔ تو کیا ہوگا، آپ کو جدت کے ساتھ ملنا ہے۔
یہودیوں کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ نے ان کو دیا ہے اور وہ موجیں کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جال محبتوں کا نہیں ہے. اگر میں آپ کو فریکوینسی کٹ دے دوں تو آپ کو اس کے اوپر ایس ایم ایس آتے جاتے اور کالیں آتے جاتی نظر آئیں گی. کیا ہوا؟ وہ کامیاب ہو گئے ہماری محبتوں کو یہاں سے اچک کے ہوا میں رکھنے میں. ماں کو 350 روپے کی کبھی گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جس سے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیرکاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.